صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی، اللہ سے ملوا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان گرامی، رمضان المبارک کی خاص عبادت تراویح کی نماز ہے۔ جن مسلمانوں کو اللہ توفیق دیتا ہے وہ عبادت نہایت اہتمام کے ساتھ ادا کرتے ہیں اور ذوق و شوق کے ساتھ نماز تراویح میں قرآن کریم سنتے ہیں۔ ماشاءاللہ اب حفاظ کی اتنی کثرت ہو گئی ہے کہ مساجد کم پڑنے لگی ہے، اسی لیے بہت سے مقامات پر گھروں، دکانوں اور دوسرے مقامات پر بھی نماز تراویح کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ اسی مناسبت سے آج یکم رمضان المبارک سے ہم سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ ناس تک انشاءاللہ ایک چھوٹی سی کاوش اور کوشش ہم آپ لوگوں کے سامنے کر رہے ہیں کہ جتنا پارہ حافظ قرآن تراویح کے اندر میں سناتے ہیں اس کا کچھ خلاصہ بہت مختصر لیکن مدلل آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے کی سعادت اور کوشش کریں گے۔ آپ سے درخواست ہے کہ آپ اس کو بغور سماعت فرمائے، کہیں کوئی غلطی یا کوئی بات رہ گئی ہو تو آپ اس کے لیے ہمیں متنبہ فرمائے۔ لہٰذا آج کی پہلی تراویح اس مناسبت سے سورۃ الفاتحہ کے ختم تک ہم آپ حضرات کے سامنے اس کی تفسیر مختصر لیکن مدلل پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان ولکن جعلناہ نورا نہدی بہ من نشاء من عبادنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں جانتے تھے کہ کتاب کیا چیز ہے اور نہ ایمان سے واقف تھے، لیکن ہم نے اس قرآن کو روشنی بنایا جس کے ذریعے ہم اپنے بندوں میں سے جسے چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، اور ہم نے قرآن پاک آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اسی لیے نازل کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے سامنے وہ باتیں وضاحت سے بیان فرما دے جو ان کی طرف نازل کی گئی ہیں۔ لہٰذا سورۃ الفاتحہ کی مختصر لیکن مدلل تفسیر آپ حضرات کے سامنے بیان کی جا رہی ہے، آپ اس کو بغور سماعت فرمائیں۔ سورہ فاتحہ ہر نماز کی تمام رکعات کا لازمی حصہ ہے۔ یہ مختصر سورت جسے فاتحۃ الکتاب بھی کہتے ہیں تمام نمازوں میں پڑھی جاتی ہے۔ اس میں فرمایا گیا ہے کہ تمام تعریفیں جو اب تک کی گئی یا آئندہ کی جائیں گی سب اللہ کے لائق ہے، کیونکہ وہ مہربان ہے، وہی رحم والا ہے، وہی روز جزا کا مالک ہے۔ ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں اور اسی سے مدد بھی مانگتے ہیں۔ اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے، جو راستہ ان لوگوں کا ہے جن پر تو نے اپنا فضل و انعام فرمایا ہے، جن پر نہ تیرا غضب نازل ہوا اور نہ وہ لوگ گمراہ ہوئے۔ یہ ہے سورہ فاتحہ کا خلاصہ۔ مفسرین نے اسے پورے قرآن کریم کا خلاصہ قرار دیا ہے۔ اس سورت کے 3 بنیادی مضامین ہیں، ایک اللہ تعالیٰ کی ربوبیت، دوسرے اللہ تعالیٰ کا لائق عبادت ہونا، تیسرے طلب ہدایت۔ اس طلب کا جواب قرآن کریم سے دیا گیا ہے، یعنی جو ہدایت تم مانگ رہے ہو وہ قرآن کریم کی شکل میں موجود ہے۔ سورہ فاتحہ کے بعد سورہ بقرہ ہے۔ اس کا آغاز ذالک الکتاب سے ہوتا ہے۔ اس میں اس حقیقت کی طرف اشارہ ہے کہ جس راہ ہدایت کی تم طلبگار ہو وہ یہی کتاب ہے۔ اس صورت میں بڑے اہم مضامین بیان کیے ہیں۔ پہلے ایمان کی بنیادی اصول، توحید، رسالت اور آخرت کا اجمالی ذکر ہے۔ آخر میں ان عقائد کا مفصل تذکرہ ہے۔ درمیان میں عبادات، معاملات، معاشرت، اخلاق، اصلاح ظاہر و باطن کے متعلق تفصیلی ہدایات ہے۔ لہٰذا آج آپ حضرات کے سامنے سورۃ الفاتحہ کا مختصر لیکن جامع ترجمہ اور اس کی تفسیر بیان کی گئی۔ آئندہ کل انشاءاللہ آپ حضرات کے سامنے الف لام میم سے سیقول السفہاء کے ربو تک آپ حضرات کے سامنے
اس کی تفسیر کو واضح اور مدلل انداز کے اندر میں بیان کیا جائے گا۔ آپ حضرات کو چاہیے کہ جس رکعت کے اندر میں یا جن نمازوں کے اندر میں آج امام صاحب جو تراویح کی نماز پڑھانے والے ہوتے ہیں، اس کو اگر یہ تفسیر کو اس سے پہلے سن لیں گے تو انشاءاللہ آپ کو اس نماز کی تراویح پڑھنے کے اندر میں لطف بھی آئے گا، حلاوت بھی نصیب ہوں گی۔ امید کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت اس پورے رمضان المبارک کے اندر میں ہمیں پوری جد و جہد کے ساتھ، پورے تن من دھن کے ساتھ، پورے شغف اور لگن کے ساتھ یہ خدمت کرنے کی اللہ ہمیں اور ہمارے اس چینل کو بہتر سے بہتر توفیق عطا فرمائے۔ بس اسی کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ۔